پچھلے دنوں ہمارے ایک عالم دین ہیں، انہوں نے سید ابو العلا مودودی کے جو تصورات ہیں اقامت دین کے حوالے سے، انہیں نہ صرف چیلنج کیا بلکہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ بہت تکلیف دہ تھے کہ یہ مولانا کے شایان شان نہیں تھا کہ انہوں نے جو قرآنی آیات اور اس تصور کے حوالے سے جو فلسفہ دیا وہ بالکل قرآن اور حدیث اور اسلامی تاریخ اور انبیاء کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سید ابو العلا مودودی نے دیباچہ لکھا محسن انسانیت کا، جو نعیم صدیقی صاحب کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے لکھی یہ بات: قرآن اور نبی کی سیرت سے اگر اس مشن کو الگ کر دو تو قرآن محض الفاظ کا مجموعہ اور سیرت محض پرانے وقتوں کی کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں چند سوالات بہت بنیادی رکھنا چاہتا ہوں اقامت دین کے تصور کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ الفاظ کے گورکھ دھندوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا ایک ادنا سا طالب علم، سیرت کا اور اسلامی تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم یہ محسوس کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اس دین اسلام کا مقصد جہاں فرد کی اصلاح ہے وہاں معاشرے کی اصلاح بھی ہے۔ جہاں انسان سے یہ تقاضے کیے گئے ہیں کہ اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے شریعت کی وہ پوری کرے، وہاں دین اس بات کی ضرورت کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ایسی سوسائٹی بنائی جائے، ایسا معاشرہ بنایا جائے کہ جہاں انسان کے لیے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا آسان ہو جائے۔ محترم یہ فرماتے تھے کہ اسلام کسی نظام کو دینے کے لیے نہیں آیا، وہاں کوئی ریاست مدینہ نام کی کوئی چیز مدینہ میں نہیں تھی۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مدینہ میں جو آپ 10 سال رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسجد نبوی سے فرد کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے فیصلے، وفود کا بھیجنا قریب کے ٹرائبس کے اندر اور مختلف ملکوں اور شہروں میں، بیت المال کا قیام، حدود کا نفاذ، بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے فیصلے، یہ غزوات اور جنگیں، اور پھر آپ یہ دیکھیے 4 خلافتوں کا سلسلہ اور ان کا انتخاب کا اپنا اپنا ایک یونیک طریقہ۔ اگر یہ سب کچھ نظام کا نام نہیں ہے، اگر یہ سب کچھ ریاست کا نام نہیں ہے، پھر ریاست اور نظام ہوتا کیا ہے؟ سب سے بڑا بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ انسان سے یہ تقاضے کرتے ہیں کہ وہ دین پر عمل کرے، اپنی اصلاح کرے، شریعت کی اس سے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرے، اور آپ اس سے یہ کہیں کہ دین صرف تمہاری ذات تک محدود رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹلی ہم یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ذاتی ڈومین سے باہر جو نظام چل رہا ہے وہ نظام اسلام کے نظام سے بہتر ہے۔ اسی کے اندر رہ کر جو باطل کا نظام ہے، جو اللہ سے بغاوت کا نظام ہے، تم بس اپنے ڈومین تک اپنے آپ کو محدود رکھو اور اسے قبول کر لو جو نظام تمہارے باہر چل رہا ہے۔ تیسرا بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو تو آپ پوری طاقت دیں کہ وہ دندناتے پھریں، ان کا نظام ہو، ان کی معیشت ہو، ان کی معاشرت ہو، ان کا پورا لین دین کا ایک طریقہ ہو، وہ ماس میڈیا پر بھی چھائے رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر بھی چھائے رہے ہیں، وہ معاشرے کو غلاظتوں میں مبتلا کرتے رہیں، اور آپ اس دین اسلام کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے پیچھے سیٹ پر بیٹھنے کی بات کریں۔ آپ نے عیسائیت کا تجربہ دیکھا کہ انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پر ملک کے نظام کو بٹھایا، آج عیسائیت کا کیا حشر ہے آپ کیا سامنے ہے۔ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایسا معاشرہ بنائے، اور یہ معاشرہ بنے گا فرد کی اصلاح کے ساتھ، افراد کی اصلاح ہوگی۔ یہ اپروچ جو ہے بوتھ ویز ہے اسلام کی، باٹم ٹاپ اینڈ ٹاپ باٹم اینڈ ان دا مڈل ایز ویل۔ مکہ میں آپ نے لوگوں کی کردار سازی کی، یعنی باٹم ٹاپ، مدینہ میں آ کر آپ نے ٹاپ ٹو باٹم ایفرٹ کی، غزوات ہوئیں، جنگیں ہوئیں، وفود بھیجے گئے، خطوط لکھے گئے۔ تو اسلام کی تو یہ پوری اپروچ ہے کہ جہاں فرد کی اصلاح ہوگی
اس کے ساتھ معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ مدینہ میں بازار کا قائم ہونا، لوگوں کو معیشت سکھانا، معاشرت سکھانا اور ان کی کردار سازی کرنا، یعنی یہ اسلام ایک ایسی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے کہ جو پاکیزہ اور صالح سوسائٹی ہو۔ پاکیزہ اور صالح سوسائٹی بنانا انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ آپ اسے ایسا ماحول پیدا کریں کہ جو اسے ذہنی سکون دے، وہ معاشرہ اور سوسائٹی اس کی مدد کر سکے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سورہ شعراء کی ان آیات کی تفسیر کی ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، کہ حضرت ابراہیم جو صالحین کی یہاں دعا کر رہے ہیں، اس دعا میں نہ صرف یہ کہ وہ اس دنیا میں صالحین کی صحبت کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کمٹمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے کہ جب تک ہم وہ معاشرہ نہ بنا لیں جو صالحین کا معاشرہ ہو۔ اور وہیں وہ اللہ سے صالحین کی دعا آخرت کے حوالے سے کر رہے ہیں، یعنی جنت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اسلام تو ایسی سوسائٹی بنانا، یہ اس کی بیسک فطرت، نیچر، انگریڈینٹ میں شامل ہے، اور یہ انسان کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں آج سوسائٹی کا حال، اگر ڈرائیونگ سیٹ پر آپ اللہ کے باغیوں کو بٹھا دیں تو آج معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے؟ عریانی، فحاشی، استحصال ہر سطح پر، اخلاقی استحصال، معاشی استحصال، معاشرتی استحصال، یعنی دنیا میں پورا ویلیو سسٹم چینج ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین اسلام پر عمل آپ ایک سیکولوجن میں، ایک ببل میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور باہر کی سوسائٹی آپ کو افیکٹ نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی۔ لہٰذا اسلام ایکٹیویزم کی بات کرتا ہے۔ ایکٹیویزم یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے اور اپنے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے آخرت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جمع کریں گے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کی تھی اس دنیا میں؟ نحن انصار اللہ، جو اللہ کے انصار بنے ہوئے تھے اس دنیا میں، جو اپنی ہی اصلاح نہیں کرتے تھے، اپنا آرام، اپنا چین، اپنا مال، اپنا سکون، اپنا سب کچھ اپنی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کے لیے لگا دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آخرت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جمع کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم نے کیوں کوشش کی تھی میرے دین کے غلبے کی؟ تم نے کیوں کوشش کی تھی معاشرے کی اصلاح کی؟ تمہاری ذمہ داری تو صرف یہ تھی کہ تم نماز پڑھتے، تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی کہ تم قرآن کی تلاوت کرتے، تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی تم اپنے ڈومین میں اپنی اصلاح کرتے، زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کی اصلاح کر لیتے۔ تمہاری یہ مجال کیوں ہوئی کہ تم نے میرے نبیوں کے راستے پر چلنے کی کوشش کی؟ تمہاری یہ مجال کیوں ہوئی کہ خلیفہ کے حیثیت سے جو تمہاری ذمہ داریاں تھیں وہ تم نے پورا کرنے کی کوشش کی؟ تمہاری یہ ہمت کیوں ہوئی کہ تم نے اپنا مال، جان، سب کچھ، آرام، چین، اپنی جانیں بھی میرے دین کو غالب کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے لگا دی؟ ایسا معاشرہ بنانے کے لیے کہ جو صالحین کا معاشرہ تھا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑے کر کر ان کا احتساب کرے گا اور انہیں جہنم رسید کرے گا؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ، اگر آپ اصحاب سبت کی بات کو دیکھیں، سبت کے واقعے کو پڑھیں، تو قرآن چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو خاموش تماشائی ہوں گے، وہ لوگ کہ جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اور وہ لوگ کہ جو خاموش تماشائی بن کر گناہوں کی پذیرائی کریں گے، وہ دونوں ایک ہی کٹہرے میں مجرم کے طور پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے یہاں سرخرو وہ لوگ ہوں گے جو اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اپنے ڈومین میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ گناہگاروں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان اسباب کا سد باب کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر جائیں۔ ایسے معاشرے کی تشکیل کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے۔ ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں
کہ جو استحصال سے پاک ہو، جہاں سوورنٹی صرف اللہ کی ہو، اللہ کا قانون چلے، طاغوت ہر دائرے سے نکال کر، طاغوت کے ہر دائرے سے انسان کو نکال کر آزاد کر کر صرف ایک اللہ کا غلام اور خادم بنا دیا جائے۔ یہ دین کا مزاج ہے۔ قرآن کا ہر صفحہ اس بات کے لیے ثبوت ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بات آپ سے یہ کروں گا نا، نبیوں کا جو بنیادی کام تھا کہ لوگوں کے اندر انذار کیا جائے، انہیں ڈرایا جائے اور بشارت دی جائے۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ لوگوں پہ اتمام حجت کا کام کون کرے گا؟ لوگوں تک پہنچ کر اس دین کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ کی طرح ان کے سامنے پیش کرنا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، لوگوں کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی دعوت دینا۔ نبیوں کی جو یہ سنت ہے، اس سنت کو اگر اجتماعی کوشش نہ ہو تو کون کرے گا؟ اگر اس نبیوں کی ذمہ داری کو آپ فرد پر ڈال دیں اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کوئی اجتماعی پلیٹ فارم بنا کر یہ کام کریں، تو ایک کامن سینس کی بات یہ ہے کہ اجتماعی پلیٹ فارم جس میں فرد کی اصلاح ہو، فرد کو یاد دہانی ہو، فرد کو انکریجمنٹ ملے، اگر کوئی وہ غلطی کرے تو اس کی اصلاح ہو جائے، یعنی ایک اور ایک مل کر جب کوئی کام کرتے ہیں اس میں مضبوطی آتی ہے، اس میں برکت آتی ہے، اس میں ایک دوسرے کا وہ سہارا بنتے ہیں۔ یعنی کامن سینس کی بات یہ ہے کہ فرد پر اس پوری ذمہ داری کو چھوڑنے کے بجائے اجتماعی طور پر اس کام کو کیا جائے، جس کے نتیجے میں فرد کی اصلاح بھی ہوگی اور معاشرے کی اصلاح کی بھی ایک اجتماعی کوشش ہوگی۔